اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرن کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سوال نمبر 11 حسن بھائی کا عارف والا سے پوچھتے ہیں، آپ نے پیر ماہر علی پر الزام لگایا اور کہا کہ ان کی عبارات کے اوپر اگر قادیانی کلمہ پڑھے تو صحیح ہے، والی عبارت یہ عبارت ان کی کتاب میں موجود نہیں ہے. نہیں وہ اور چیز ہے جو میں نے بات کی ہے. وہ جو چشتی رسول اللہ والی عبارت ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اس میں چشتی رسول اللہ والی عبارت موجود نہیں ہے. تو میرے بھائی ہم نے تو پیج دکھایا، آپ خود پڑھ لیجئے. کیا چشتی رسول اللہ اس میں نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ تو آپ جھوٹا الزام نہ لگائیں. وہ اب وہ کہیں گے نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اس طرح نہیں لکھی ہوئی. بھائی جس طرح بھی لکھی ہوئی ہے نا، آپ کا جس عالم دین سے واسطہ پڑا ہے نا، اسے کہیں کہ اگر تو واقعی اپنے نبی کا نام لے ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. اب میں وہ خادم رضوی صاحب والی زبان نہیں استعمال کرتا یا کوکم نورانی والی، وہ تو کہتے ہیں حلالی ہے نا، تو وہ تو میں نہیں کرنا چاہتا. تو اگر تو واقعی عاشق رسول ہے نا، اس مولوی کو کہیں آپ، تو پیر میر علی شاہ صاحب کی یہ کتاب پہ جو لکھا ہوا ہے نا، تو ذرا اس کو بیان کر دے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو تم لوگ بیچ میں چھوٹی چھوٹی پخیں چھوڑتے ہو نا، اور اس طریقے سے کہ جی وہ یوں نہیں ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، بھائی تو بتا ذرا عوام کو، پتا چل جائے گا. جس طرح میں نے سعد رضوی صاحب کو کہا تھا کہ تو ذرا حضرت ابوبکر کا خطبہ پڑھ کے بتا اپنی عوام کو، اور لفظ بے لفظ ترجمہ کرنا ہے جو حضور کی میت پہ انہوں نے خطبہ پڑھا ہے. نہیں پڑھ سکا وہ. میں نے گلے پھاڑنے والے وابی مولوی کو کہا تھا تو حدیث مبالہ مسلم سے بیان کر دے، تو وہ بھی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس میں موجود ہے تیرے ماموں نے حضرت علی پہ سب کروایا، اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ سب کا حکم دیا تھا، تو نہیں بیان کر سکتا. تو اس کو مولوی کو آپ کہیں کہ تو چل تو بیان کر دے، ٹھیک ہے. اس کا جو فارم جو تجھے لگتا ہے نا چشتی رسول اللہ کا، وہ ذرا بیان کر عوام کے سامنے. وہ بیسیکلی یہی ہو رہا تھا. ہوتا یہ کہ جو باتیں علماء کے لیول کے اوپر اشارتاً کی جاتی ہیں وہ اسی لیے کی جاتی ہیں کہ تاکہ عام آدمی کو اس کی سمجھ نہ آئے، علماء کو پتہ چل جائے. اور بعض اوقات یہ جسٹیفائی بھی ہوتا ہے اس حوالے سے کہ ایک عام آدمی کا وہ ٹاپک نہیں ہوتا. صحابہ کرام بھی عموماً اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے، قرآن کی آیات کو آفاقی کرتے تھے اگرچہ وہ اپنے کانٹیکسٹ میں کسی اور اعتبار سے نازل ہوئی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چہرے کے بال اکھیڑے اور جو دانتوں میں گیپ بنوائے اور جو ٹیٹو بنوائے گندوائے، ان تینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت کی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں کہتا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے. اب ظاہر ہے وہ کوئی پنجاب کی یا سندھ کی یا انڈیا پاکستان کی عورت تو نہیں تھی، وہ ایٹ لیسٹ تابعیہ ہوگی یا کوئی صحابیہ ہوگی، اور عربی بھی وہ جانتی تھی. اس نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو اس طرح کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ٹیٹو بنوانے والے پہ اللہ کی لعنت. تو انہوں نے کہا تو نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، قرآن میں لکھا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں وہ رک جاؤ. حالانکہ یہ قرآن میں لکھا تھا مال غنیمت کے بارے میں سورۃ الحشر میں، کہ جب مال غنیمت میں حضور جس کو جتنا دے نا وہ لے لیا کرو، اور جس کو نہ دیا کرے وہ صبر کر لیا کرے. اس میں ٹیٹو بنوانے کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لیکن چونکہ یہ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے پھر جنرلائز کیا ابن مسعود نے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ایسی عورت کے اوپر لعنت ہے، اور چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ، تو گویا اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. تو کتنی لمبی کرولری بنائی ابن مسعود نے، ٹھیک ہے، ایک بات کو بتانے کے لیے. اسی طریقے سے یہ جو تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر بیسیکلی چشتی رسول اللہ کو جو دفاع کر رہے تھے وہ اپنا وہ والا دروازہ بند کر رہے تھے، کہیں غلام احمد قادیانی دجال میرے اوپر نہ چڑھ جائے. اگرچہ اس کتاب کا ٹاپک کچھ اور ہے، لیکن جب یہ اس کا ذکر آیا تو وہ اگر کسی کو شوق ہے تو یہ پڑھ کے نا
ایک مولوی نے بہت پہلے میرے اوپر یہ اعتراض کیا تھا، 8 سے 4 سال پہلے، اور اس نے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرائی، لیکن اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ پیر ملشا صاحب کی عبارت چشتی رسول اللہ علیہ پڑھ کے اسے ایکسپلین کرے. اسے اس نے پڑھ کے ایکسپلین نہیں کیا. اس نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں تھا، یہ تو اور بات ہو رہی تھی. اچھا جو ہو رہی تھی وہ تو بتا دے کیا ہو رہی تھی. اب اس کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے، جب میں پڑھوں گا تو لوگ تھنا توڑیں گے، پھر کوئی ممتاز قادری کھڑا ہو جائے گا اپنی جنت پکی کروانے کے لیے، کیونکہ ان میں ممتاز قادری بھی تو بہت زیادہ ہے نا. تو اس لیے اس نے اس کو پڑھ کے بریف نہیں کیا. تو ان کو گو اتنے بڑے بڑے فقہا علماء ہو، کس دن کام آنا ہے تم لوگوں نے؟ آؤ سامنے. ویسے تو تم لوگوں نے ریٹ لگائی ہے، ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی ختم نبوت پہ کام کر رہی ہے. جی کام یہ کر رہے ہو کہ چندے بٹور رہے ہو بس. جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو فوراً ختم نبوت کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. ابھی یہ وہ اقرار الحسن صاحب نے جو معاملہ اٹھایا ہے ARY کے اوپر سریعام پروگرام میں، تو اب وہ جس پیر صاحب کے بارے میں اٹھایا اس پیر صاحب کے ماننے والے کہہ رہے ہیں چونکہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا تھا اس لیے یہ میرے خلاف ہو گیا. دنیا دا ویلا ترین بندہ کوئی کام بھی نہ کرتا ہے، وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا. ختم نبوت پہ کام دے رائٹس میرے کو نے نسو اتوں چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تھوڑا کے لینا دینا. ختم نبوت کے رائٹس صرف میرے پاس ہیں بس. غلام احمد قادیانی بھی دجال، چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا بھی دجال، اگر اس نے پڑھوایا. اگر نہیں پڑھایا تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. لیکن تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں. تمہارا وہ جو لاہور کا چھوٹو مولوی ہے وہ اس میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی. ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا سنو میں کون ہوں. کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ چھوٹو قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ توبہ کر کے مر اور بتا کہ انجینئر کی وجہ سے میں نے توبہ کی ہے، تاکہ مجھے ثواب، میرا ثواب پکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. اور جو ادھر پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے ان کا ایک مفتی، اس نے بایزید بستامی کے اس بات کا دفاع کر دیا ہے، کہتا ہے میں تعویل کروں گا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور ظالم آدمی. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. بازید تو جدھر گیا تو اس کے پیچھے کیوں جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر اس نے کہلوایا تو وہ جہنم میں گیا، اور اگر نہیں کہلوایا تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو اس کے پیچھے تو اپنی جہنم پکی نہ کر کے میں تعویل کروں گا کہ وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا جو ہے محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا ہو گئی محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ مفتی اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچ جائیں ان سے.